صف اول کے مجاہد رہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے سرگودا کا بازار ہو، چاہے وہ اسلام آباد کا ایجوکیشن ہو، قبلہ کی شخصیت ہمیشہ آپ کو صف اول پر مجاہدانہ کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح سے ولا اور ازا کے لیے، تحفظ ولا اور ازا کے لیے، اور فروغ ولا اور ازا کے لیے، اور تعلیمات محمد و آل محمد کے فروغ کے لیے اسی طرح صبح شام کام کرتے رہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد سے۔ اب میں التماس کروں گا فخر الواعظین، تاج المناظرین، سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ تاج الدین حیدری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان جزو اذان، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی شرفنا بولاء الحسین وأجلى عيوننا بالبكاء في عزاء الحسين، والصلاة والسلام على آباء الحسين وأبناء الحسين وأحباء الحسين وأتباع الحسين، أحباء الحسين وأتباع الحسين وأنصاره، وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صلوات. حضرات گرامی، سادات المومنین، موالیان حیدر کرار، حبداران آل رسول اور رضاداران فرزند بطول، سلام علیکم. تحفہ عال مدد. میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں قرآن مجید 15 پارے 8 رکوع کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مقدسہ میں پروردگار عالم نے امام برحق کی صفات اور امام برحق کی بعض ضروریات کا ذکر خیر فرمایا. سر فہرست صفات امامت کے بعد ضروریات امامت میں ارشاد خداوندی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ قیامت کا دن، وہ حشر کا دن، وہ نشر کا دن، وہ عدل و انصاف کا دن، وہ دین و ایمان کا دن، جس دن بلائیں گے ہم ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ. یہ آیت فیصلہ کن ہے اس بات میں کہ دنیا میں کوئی شخص امامت کا منکر ہو یا قائل، لیکن محشر کے دن کسی کو ماں نے جنم نہیں دیا جو بغیر امام کے میزان پہ آ کر اپنے نامہ اعمال کی جانچ پڑتال کروا سکے. وہاں امام اتنا ہی ضروری ہے جتنا توحید کے بعد نبوت کا وجود ضروری ہے. اور یوم ندعو کل اناس بامامہم کی ضمیر جو ہے وہ مومنین کا مرجع ہے اسے کہ ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہم گو تعداد میں کم صحیح لیکن ہیں بڑے بڑا فراخ دل، وسیع القلب. دعا کرتے ہیں اللہ کرے ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ ہی اٹھے. رواداری ہے اسی میں ہے. اگر کوئی امام اعظم کو امام مانتا ہے تو ان کے ساتھ اٹھے، کو مالک کو مانتا ہے تو مالک کے ساتھ اٹھے، کوئی شافعی کو مانتا ہے شافعی کے ساتھ مشہور ہو
وہ احمد بن حنبل سعودی عرب والوں کا امام کو مانتا ہے تو ان کے ساتھ اشر کو، لیکن ہم بحمدللہ سر رسول اور بطول سے لے کر عزا خانہ زہرا تک اہل بیت کے 12 ائموں کو امام مانتے ہیں، 12 ائمہ کو امام مانتے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ چاہے کہ لوگوں کے اپنے امام کے ساتھ اٹھے، ہم بھی اپنے ائمہ کے ساتھ اٹھیں۔ تفسیر صافی میں ہے، تفسیر القرآن میں ہے، بحار الانوار میں ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا جو مولا علی کے دور کے لوگ ہیں وہ مولا کے سائے میں اٹھیں گے، جو حسن کے زمانے کے ہیں وہ حسن کے ساتھ اٹھیں گے، جو امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے، جو امام زین العابدین کے غلام ہیں وہ سجاد کے ساتھ اٹھیں گے، جو باقر العلوم کے پیروکار ہیں وہ باقر کے ساتھ۔ تو کہنے لگا، سائل کہنے لگا ذرا ظرف پورا نہیں نا، اتنا وسیع نہیں ہوتا، دماغ کم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب پھر ہمیں فائدہ کیا ہوا ائمہ طاہرین کو ماننے کا، اور منکر کو نقصان کیا ہوا؟ جب ہر دور کا آدمی اپنے اپنے امام برحق کے ساتھ ہی اٹھے گا، مولا علی والے مولا علی کے دور میں علی والے حسن کے ساتھ، حسن والے حسین کے ساتھ، حسین کے غلام، تو جو ان کے زمانے میں ہوا وہ انہی کے ساتھ اٹھا، تو منکروں کو نقصان کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا الامام فی کتاب اللہ امامان، امام جو ہے اللہ کی پاک کتاب میں 2 قسم کے امام ہیں۔ ایک وہ امام ہے جنہیں خالق فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ ہستیوں کو مصطفیٰ بنایا، امام بنایا، تاکہ لوگ ہمارے اذن سے، ہمارے حکم سے، ہماری اجازت سے لوگوں کو ہدایت کرتے۔ یہ ہے ائمہ حق جو ہادی من اللہ بن کر آئے ہیں، اللہ نے مقرر کر کے بھیجے ہیں مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، خالق نے آیت میں وہ امام نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے بنایا تو اللہ نے آئے، لیکن وہ لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ اللہ کرے ہر کوئی اپنے کے ساتھ ہی اٹھے، کوئی اہل جنت کو مانتا ہے تو اہل جنت کے ساتھ اٹھے، کوئی اہل جہنم کو برابر مانتا ہے تو اس کے ساتھ اٹھے۔ ہماری بلا سے کوئی مانتا رہے یا چھوڑتا رہے ہمیں نہیں۔ ہم نے تو ان ہستیوں کو، مقدس ہستیوں کو امام مانا جو صرف جنتی نہیں۔ یہ مشکات مرکات جلد 11 باب جامع المناقب ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ ان الجنت لتشتاق الی ثلاثۃ، پوری دنیا جنت کی مشتاق ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کے یا اللہ مجھے جہنم سے بچانا، مجھے جنت عطا کرنا۔ لیکن 3 ہستیاں معصومین کے بعد میرے پیروکاروں میں، میرے صحابہ کرام میں ایسی ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، جنت دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ میرے حصے میں آئے۔ کون ہے؟ سلمان و ابو ذر والمقداد، جن ہستیوں کی جنت مشتاق ہے، انتظار میں ہے، وہ سلمان، ابو ذر اور مقداد ہے۔ اگر ہم شیعہ جنتیوں کو امام سمجھتے تو سلمان و ابو ذر کو امام مان لیں۔ ہم نے سلمان و ابو ذر جن کی جنت مشتاق ہے انہیں امام نہیں مانا، ہم نے تو ان کی امامت پہ جا کے نظر جمائی جو جنتی جوانوں کے سردار بن کر دنیا میں جلوہ کر ہوئے ہیں۔ جہاں سلمان بھی غلام کی حیثیت سے، ابو ذر بھی نوکر کی حیثیت سے، مقداد وغیرہ ہمارے یاسر۔ یہاں چونکہ بات آ گئی ہے میں کہنا چاہتا ہوں، رابطے میں ذرا کمزوری نہ واقع ہو۔ بخاری شریف پہلی جلد باب التعاون فی بناء المسجد میں صحابی روایت کرتے ہیں کہ کنا نحبن لبنۃ وعمار لبنتین، ہم مسجد نبوی کی تعمیر میں مل جل کر تعاون کر رہے تھے، پتھر لا رہے تھے، ہم ایک ایک پتھر اٹھا کے لاتے، ہمارے یہاں سے 2 پتھر لاتے۔
ایک خود اٹھا کے کندھے پہ رکھ دے، دوسرا کسی ساتھی سے کہتے تم میرے اس کندھے